ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ دروس میں سورہ بقرہ کے فضائل بیان ہوئے تھے اور ظاہر مومن کے لیے تو ایک فضیلت کافی ہے، لیکن اس کے بے شمار بڑے بڑے فضائل بیان ہوئے تھے عجیب و غریب. ساتھ ترتیبی نزولی اور ترتیبی توقیفی اور مکی اور مدنی صورتوں کا تعارف یہ ہوا تھا. آج کے درس میں ایک تو قرآن مجید کی آیات کی معنی کے اعتبار سے، مراد کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، ہر ایک کا حکم، اور پھر سورہ بقرہ کے اندر کتنی آیات ہیں، رکوع ہیں اور الفاظ اور حروف ہیں. تو پھر اس کے اندر جو واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر کتنے اسباق ہے، کتنے اسباق ہے، اور دین کی اہم جتنی بھی باتیں مختلف کتابوں میں اور احادیث میں، قرآن میں بیان ہوئی ہیں، ان سب کی طرف اشارہ ہے. تو قرآن مجید کی آیات کی معنی معلوم ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں. نمبر ایک محکم، مضبوط تو ساری آیات ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے، مراد کے اعتبار سے وہ آیات جن کا لفظی معنی بھی معلوم ہے اور پھر حقیقت بھی معلوم ہے، مراد بھی معلوم ہے. اور قرآن مجید کی اکثر آیات محکم ہیں، جیسے یہاں پہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شک نہیں. اب لفظی معنی بھی معلوم ہے، مراد بھی معلوم ہے. ہدی للمتقین، متقی پرہیزگار لوگوں کے واسطے ہدایت ہے. تو ایک تو وہ آیات ہے کہ لفظی معنی بھی معلوم ہے، مرادی معنی بھی معلوم ہے، حقیقی معنی بھی معلوم ہے. اور دوسری قسم کی وہ آیات ہیں کہ جن کا لفظی معنی تو معلوم ہے لیکن حقیقی معنی معلوم نہیں. اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ معلوم نہیں. جیسے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ جلوہ گر ہوا. اب الرحمن کا معنی بھی معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، معنی جو انتہائی مہربان ہے. وہ اتنا مہربان اور اس کی مہربانی اور رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی چیز اسے باہر نہیں، کوئی چیز اس سے معروم نہیں. استوا کا معنی بھی معلوم ہے، قائم ہونا، کسی چیز پہ قائم ہو جانا، بیٹھنا، برابر ہونا. جیسے اللہ تبارک نے قرآن میں فرمایا اذا استویتم علیہ، جب تم سواری پہ برابر بیٹھ جاؤ، سیدھے برابر اوپر بیٹھ جاؤ، تو یہ دعا پڑھو، اللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا. استوا کا معنی بھی معلوم.
اور اس پورے جملے کا معنی بھی معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے وہ معلوم ہے۔ یہی وجہ امام مالک رحمۃ اللہ سے جب کسی نے پوچھا کہ اللہ تبارک کو اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ عرش پہ مستوی ہوا، تو اس کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کا معنی معلوم ہے، معنی معلوم ٹھیک، لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں۔ لفظی معنی معلوم ہے الرحمن کو، استوا کا بھی، عرش کا بھی، لیکن کیفیت کی اللہ کیسے جلوگر ہوں گے فرش پہ، عرش پہ کیسے جلوگر ہوں گے، یہ اس کی کیفیت معلوم نہیں، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ جو چیز اللہ نے خود نہیں بتائی، صحابہ نے اس کی قرید نہیں کی، تو ہمیں کیا ضرورت ہے قرید کرنے؟ یہ عربی عظیم الشان زبان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1500 سال پہلے اس کو عروج ہوا، 1500 سال پہلے جب اسماعیل علیہ السلام عرب میں اور مکہ میں آباد ہوئے، اور پھر ان کے آباد ہونے کے بعد قبیلہ بنو جرہم کے لوگ بھی آ کے وہ بھی آباد ہو گئے، تو اس وقت سے اس زبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، پیدائش سے 1500 سال پہلے کی بات، تو 1500 سال پہلے اس کو عروج ہوا، ترقی ہونا شروع ہو گئی، عروج تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اس وقت سے ترقی ہونا شروع ہو گیا تھا، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت عروج پہ تھی، یہ زبان عروج پہ تھی۔ بڑی جامع زبان ہے، اور زبانوں میں جو مفہوم بیان ہوتے ہیں 3-4 الفاظ میں، تو اس میں ایک لفظ میں بیان ہو جاتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا، 3 لفظ کہتے ہیں، تو اس میں ایک لفظ ذہابہ، اور ہر چیز کا نام جو ہے نا بالکل موضوع مناسب۔ تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 1500 سال پہلے اس کی ترقی شروع ہو گئی، اور آپ جب آئے تو اس وقت عروج پہ تھی، اس کی ترقی عروج پہ تھی۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنے کا مقصد یہ، میں نے جو یہ بات کی کہ اللہ نے ساری زبانوں میں اس زبان کا انتخاب آخری کتاب کے لیے کیوں کیا، کہ یہ ایک تو اس وقت ساری زبانوں سے عروج پہ تھی، ساری زبانوں سے، اور دوسری یہ بڑی فصاحت بلاغت والی زبان ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کتاب کے لیے اس زبان عربی کا انتخاب کیا۔ تو آیات کی پہلی قسم محکم ہے، اس کا ذکر تو ہو گیا۔ دوسری قسم متشابہ، کہ لفظی معنی معلوم ہو مگر حقیقی معنی معلوم نہ ہو۔ دیکھیے اللہ کے لیے چہرے کا لفظ بھی آتا ہے، تو کیا ہماری طرح چہرہ ہے؟ اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ بھی آیا ہے قرآن میں، تو کیا ہماری طرح ہاتھ ہے؟ وہ تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، اس کا مثل کوئی ہے نہیں، تو پھر ہاتھ کیسے جیسے اللہ کی شان، چہرہ کیسے جیسے اللہ کی شان، اللہ جلوگر ہوا عرش پہ کیسے جیسے اللہ کی شان۔ ہمیں اس پہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے، اس سے جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ تو دوسری قسم کی آیات وہ ہے کہ جن کا لفظی معنی تو معلوم ہو، حقیقی معنی معلوم نہ ہو۔ اور تیسرے قسم کی وہ آیات ہے جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان کا نہ لفظی معنی معلوم ہے اور نہ حقیقی معنی معلوم، نہ لفظی معنی معلوم نہ حقیقی معنی معلوم۔ اور ان کے بارے میں اصلاً راستہ تو یہ ہے کہ انسان یہی کہے کہ واللہ اعلم بمرادہ بذلک، کہ اللہ ہی اس کی جو ہے نا وہ مراد بہتر جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کی مراد۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے، جو بھی مراد ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے، وہ برحق ہے، ہمارا اس کے بارے میں یہ ایمان ہونا چاہیے۔
اصل اس کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا چاہیے. لیکن ہم عجمی جو لوگ ہیں نا، یہ عجمی کو کہتے ہیں؟ عجمی کہتے ہیں گونگے کو. تو عربی لوگ ہم لوگوں کو، غیر عربیوں کو گونگے کہتے ہیں، اس لیے کہ عربی بڑی فصاحت بلاغت والی زبان ہے، بڑی فصاحت بلاغت والی، اور وہ پھر بڑے حافظے والے لوگ بھی تھے. پورے کے پورے دیوان یاد کر لیتے تھے، اشعار کے یاد کر لیتے تھے ایک مرتبہ نظر کرنے سے. بڑے حافظوں کے مالک تھے، اور ایسی زبان میں بڑی فصاحت اور بلاغت بھی تھی، ایسی چیزوں کو بیان کرتے تھے. تو اس لیے ظاہر ہے ان کے مقابلے میں ہم لوگ کیا ہے، گونگوں کی طرح ہے. تو ہمیں عجمی، عربی لوگ عجمی کی کہتے تھے گونگے. ہم لوگوں کی جو ہے نا، وہ ہم لوگوں کا مزاج ہے قریت کرنے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے دور میں بھی ظاہر عجمی لوگ بھی داخل ہو چکے تھے اسلام میں. وہ لوگ پھر قریت کرنے لگے کہ یہ حروف مقطعات کے جب لفظی معنی بھی معلوم نہیں ہے لفظی، تو پھر اس کے نزول کا فائدہ کیا. تو ظاہر ایسے لوگوں کے ذہن قرآن کے قریب کرنے کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کے کچھ مرادی معنی بیان. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ ممکن ہے یہ مراد ہو، ممکن ہے یہ مراد ہو، ممکن ہے یہ مراد ہو. اس کا یہ مطلب کہ حقیقی معنی یہی ہے. اور کا مطلب یہی تھا کہ حقیقی معنی تو اللہ جانتا ہے، لیکن ممکن ہے یہ مراد ہو، ممکن ہے یہ مراد ہو، تاکہ یہ عجمی لوگوں کے ذہن قرآن کی قریب ہو جائے. کیونکہ یہ ہر چیز کو قریبتے ہیں، اور پھر اگر ان کے مطلب کے مطابق تشریح نہ ملے تو وہ جو ہے خواہ جو ہے کیا ہو جاتے ہیں، چیز سے برزن ہو کے دور ہو جاتے ہیں. جیسے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ اعلم و ارا، انا اللہ اعلم و ارا. اللہ کہتے ہیں کہ میں اللہ ہوں اور دیکھ رہا ہوں سب کچھ، میں اللہ ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں. اس طرح الف لام میم صاد، اللہ کہہ رہے ہیں کہ انا اللہ اعلم، میں اللہ ہی سب کو جانتا ہوں. وافصل لکم، اور تمہارے لیے ہر چیز کی تفصیل بیان کرتا ہوں، ہر چیز کی تفصیل بیان کرتا ہوں. ایسا ہی بعضوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے، لیکن پورے نام نہیں، ناموں کی طرف اشارہ ہے. جیسے لفظ الف سے اللہ کی طرف اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اللہ کی طرف اشارہ ہے. ایسے لام سے لطف کی طرف اشارہ ہے، اور میم سے مجد بزرگی کی طرف اشارہ ہے. ایسے ہی را سے رحمت کی طرف اشارہ ہے، را سے. اور بعض نے کہا کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، یہ صورتوں کے نام ہیں، جیسے یاسین نام ہے، جیسے صاد نام ہے. ایسے ہی سارے کے سارے حروف مقطعات یہ جو ہے کیا ہے، صورتوں کے نام. اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ان حروف مقطعات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا عرب کے لوگوں کہ تم کہتے ہو قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خود گڑا ہوا ہے. تو پھر کیا بات ہے، تم میں اتنے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ شاعر موجود ہیں اور وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ پڑھے ہوئے نہیں. اگر یہ ان کی بنائی ہوئی عربی ہے، ان کی بنائی ہوئی، تو یہ عربی قرآن والی یہ بھی پوری حروف سے بنی ہے جن سے تمہاری عربی بنی ہے. تمہاری عربی بنی ہے انہی حروف سے. اور جو تم شعر و شاعری کرتے ہو، جو بولتے ہو، وہ عربی بھی حروف سے بنی ہے. یہ قرآن بھی انہی حروف سے بنی ہے. تو اگر یہ اس نے خود جو ہے نا یہ اپنی طرف سے قرآن جو ہے نا گڑا ہے نعوذ باللہ، اور ہے بھی امی، کسی مکتب مدرسے میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تم خود امی کہتے رہے، اور تمہیں بڑے بڑے شاعر فصاحت بلاغت والے موجود ہیں، تو پھر کیا بات ہے کہ تم اس جیسا کلام بنا نہیں سکتے. اور اگر بنا سکتے تو لے آؤ، ایک چھوٹی سی صورت بنا لے آؤ. اگر یہ رب کا بھیجا ہوا نہیں، اس کا اپنا گڑا ہوا ہے، تو پھر تم ایک چھوٹی سی صورت جو ہے نا وہ بنا لاؤ.
اور ظاہر تم نہیں بنا سکوگے اور ہرگز نہیں بنا سکوگے تو پھر سمجھ جاؤ کہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ کسی کا گڑا ہوا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کہیں کا الف لام میم ہے، اسی الف سے عرب کے لوگوں کو اللہ نے خطاب کر کے ان کو عاجز کرنے کے لیے فرمایا ہے، انہی حروف سے، الف سے، انہی حروف سے، لام سے اور میم سے یہ قرآن بنا ہوا ہے، یہ قرآن بنا ہوا ہے، اس کی عربی بنی ہوئی ہے، تمہاری زبان بھی انہی حروف سے بنی ہوئی ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں، محمد عربی کا گڑا ہوا ہے نعوذ باللہ، تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا رہے آؤ۔ تم پھر ایک جیسی جو ہے عربی کیوں نہیں بنا سکتے ہو، ایک صورت کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ اور شاہ ولی اللہ بخارستینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ان حروف میں اللہ نے پورے صورت کا خلاصہ بیان کیا ہوتا ہے، پورے صورت کا خلاصہ بیان کیا ہوتا ہے۔ جیسے قاضی ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے، مفتی ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے، ایم اے بی اے ایف اے یہ ایک حقیقت کی طرح اشارہ ہے، تو اسی طرح اللہ نے ان حروف میں پورے کی پوری صورت کا خلاصہ بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس صورت کے اندر آیتیں کتنی ہیں؟ تو اس صورت کے اندر 286 یا 87 آیتیں اور 40 رکوع ہے۔ اتنی باتیں تو قرآن میں بھی لکھی ہوتی ہیں، اتنی باتیں، لیکن آگے حروف کتنے ہیں، الفاظ کتنے ہیں، یہ باتیں قرآن میں نہیں۔ تو اس کے حروف اور الفاظ آیات کے اعداد و شمار رکھنے والے ان کے نزدیک اس کے الفاظ ہیں 6221۔ سورہ بقرہ کے الفاظ 6221 یہ الفاظ ہیں، اور اس کے حروف ہیں 25025 25025 اس کے اندر حروف ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو واقعہ ذکر کیا ہے بقرہ گائے کا۔ بقرہ ویسے عام طور پر یہ لفظ جو ہوتا ہے یہ گائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، گائے کے لیے عام طور پر، لیکن یہ لفظ مشترک گائے اور بیل دونوں میں کیا ہے؟ مشترک، گائے بیل دونوں میں مشترک ہے، عام طور پہ استعمال ہوتا ہے گائے کے لیے، مشترک دونوں میں۔ اور جب اگر بیل کو واضح ہی کرنا ہو، وضاحت کے ساتھ علیحدہ ذکر کرنا ہو، تو اس کے لیے پھر سور کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، سور کا لفظ۔ یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ان کو اس کی وجوہات اور بھی ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ میں نے کہیں پڑھی تھی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں مقرب، ان سے اگر خلاف سنت کوئی کام ہو جائے تو رب کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے۔ یہ ایک مرتبہ خلاف سنت مسجد سے نکلے یا داخل ہوئے تو غیبی آواز آئی، یا سور، اے بیل یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنا بڑا آدمی ہو کے، اتنا بڑا مقرب ہو کے تم بھی جو ہے نا سنت کا اہتمام نہیں کرتے ہو، سنت کے خلاف تم مسجد سے نکلے یا داخل کیوں؟ تو اس کے بعد پھر انہوں نے خود کہ رب کی طرف سے ایک غیبی ڈانٹ ہے، اپنے ساتھ یہ لفظ لگا دیا، لقب لگا دیا۔ ہم جیسے لوگ جو مرضی کریں انہیں کوئی تنبیہ نہیں ہوتی۔ جیسے مولانا غلام محسن ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ سیاسی مہم چلا رہے تھے تو یہ پیدل جا رہے تھے مہم چلانے کے لیے، پیدل، اور ان کا جو مقابل خان تھا اچانک اس کا وہ سیاسی مہم والا، اس کی سیاسی مہم والا ٹولہ وہ جب گزرا، قافلہ گزرا، تو اس میں بڑی گاڑیاں اور وہ بڑی ٹونکاں، تو انہوں نے شکوہ کیا، اللہ یہ کرسی کے لیے جا رہا ہے، اقتدار کے لیے جا رہا ہے، دنیا جمع کرنے کے لیے جا رہا ہے، میں تیرے دین کے دفاع کے لیے جا رہا ہوں اسمبلی میں۔ اور ظاہر ہے ان کے بڑے کارنامے، ایم این اے ہوتے تھے اور گھر میں نمک نہیں ہوتا تھا، نمک، گھر مکان کچا، آخر تک مکان کچا، ایک ہی بیٹا تھا، اس کی جان نکل رہی تھی، اس نے کہا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں، اور مجھے بالاکوٹ سے لوگ آئے ہوئے ہیں کہ مرزائی کے خلاف مناظرہ کرنا ہے، وہ لوگوں کا ایمان خراب کر رہا ہے،
تو لوگوں کا ایمان بچانا فرض عین ہے اور جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے. تم میرے بچے کا بیٹے کا جنازہ پڑھ لو. مرزائی سے مناظرہ کرنا. وہ مجاہد آدمی ہے, مرد مجاہد آدمی ہے. تو بہرحال انہوں نے جب شکوہ کیا کہ اللہ یہ تو یا ذہن میں یہ بات آئی, دل میں بات آئی, یہ باغی تیرے دین کا باغی تیرے دین کا مقابل دنیا جمع کرنے کے لیے اور کرسی اقتدار کے لیے جا رہے ہیں, اس کا یہ حال ہے. اور میرا حال یہ کہ میں پیدل جا رہا ہوں تو غیبی آواز آئی کہ غلام غوث تیرے پاس جو دائمی دولت ہے علم کی شکل میں, دینی علم کی شکل میں جو دائمی دولت ہے, اگر تو چاہتا ہے کہ میں اسے دے دوں تو اس کی یہ عارضی فانی چند روزہ یہ دولت میں تجھے دے دیتا ہوں. تو یہ سنتے ہی غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ادری سجدے میں پڑ گئے اور یہ کہتے ہوئے کہ رب مجھے وہ دولت نہیں چاہیے, مجھے اسی دولت پہ قائم و دائم کر. اللہ اکبر. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا جو نام رکھا ہے بقرہ. بقرہ میں نے آپ کو بتایا گائے کو کہتے ہیں. اس میں گائے کا واقعہ ہے, اس واقعے کی وجہ سے سورت کا نام رکھا گیا ہے بقرہ, سورہ بقرہ. مفسرین نے لکھا ہے, شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے اندر دین کی ساری اہم باتیں آ جاتی ہیں اور دین جو ہمیں اہم سبق دیتا ہے وہ سارے اسباق اس میں آ جاتے ہیں. دین کا سب سے پہلا اہم بنیادی سبق کیا ہے, اللہ کی معرفت ہے. اللہ کی معرفت. اور اس میں وہ اللہ کی معرفت کس طرح آ جاتی ہے؟ ظاہر ہے آدمی نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کیا, وارث اس کا وہی تھا, کوئی اور نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ یہ وراثت مجھے دیر سے ملی ہے, جلدی مل جائے. انسان لالچ میں آ جاتا ہے نا. ایک سبق یہ بھی ہے اس میں کہ لالچ بری بلا ہے, لالچ انتہائی بری بلا ہے. لالچ سے آدمی جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہی معروم ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ چلو دیر سے جو ملے گی جلدی مل جائے, اس نے قتل کر دیا, راستے سے ہٹا دیا. اب جب اس کے باقی ماندہ رشتہ داروں نے, اور یہ خود معاملہ شروع کرنے لگا, مارنے پیٹنے لگا اپنے آپ کو, میرے چچا زاد بھائی کو کسی نے قتل کیا, یہ وہ. تو جب موسیٰ علیہ السلام تک بات پہنچی, انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, مختصر کر رہا ہوں, کہ گائے ذبح کر دو, اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے نا اس کے جسم پہ مارو, زندہ ہو جائے گا, قاتل بتا دیں. اب ظاہر ہے وہ آدمی خود بخود تو زندہ نہیں ہوا, اور نہ محض گوشت سے زندہ ہوا, محض گوشت سے زندہ ہوا, اللہ کے حکم سے زندہ ہوا. اللہ کے, اس لیے کہ اگر وہ خود بخود زندہ ہوتا تو اس کے علاوہ اور بھی بڑے مردے زندہ ہوتے, اور اگر گوشت سے وہ زندہ ہوا تو پھر تو ظاہر ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ اسی گوشت سے زندہ ہو جاتے. لوگ اس طرح کرتے نا, گائے ذبح کرتے, جانور ذبح کرتے, گوشت مارتے کہ چلو موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کا آدمی زندہ ہوا تھا تو ہمارا بھی زندہ ہو جائے, لیکن اس کے علاوہ کوئی سنا نہیں کہ ایسا زندہ ہوا ہے. یہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے بھی زندہ کر سکتے تھے. گوشت کا حکم کیوں دیا؟ اس میں اپنی حکمتیں بنی اسرائیل کو جانچنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کتنی تعمیل کرتے ہیں کہ اپنے اسباق میں. بہرحال وہ زندہ ہوا آدمی, اس نے اپنا قاتل کا نام بتا دیا, اور کیا بتا دیا کہ میرا قاتل یہی میرا چچا زاد بھائی ہے. اس نے مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی کہ مجھے وراثت جلدی مل جائے جو میرے مرنے کے بعد اس کو ملنی تھی. تو ظاہر ہے قاتل تو پھر کیا ہوتا ہے, وراثت سے محروم ہوتا ہے, اس کو وراثت نہیں ملتی, وراثت اس کو نہیں ملتی. تو اس طرح جو ہے نا مجرم جو ہے نا وہ ہو کے وراثت سے محروم ہوا, اس کی لالچ کی سزا اس کو مل گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کیسے معلوم ہوئی کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ
جو کچھ کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا، موسیٰ علیہ السلام کے بتانے سے جب ایسا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہو گئی، اور جب آپ کی نبوت ثابت ہو گئی تو ان کی نبوت کے زمن میں سارے انبیاء کی نبوت بھی کیا ہو گئی؟ ثابت ہو گئی۔ آپ کا معجزہ ہوا نا، اور معجزے سے نبی کی نبوت ثابت ہو گئی۔ اس سے استقامت کا درس بھی، سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ اس مقتول کا کزن چچا زاد وہ استقامت پہ قائم نہ رہ سکا۔ استقامت کیا ہے؟ کہ آدمی صحیح عقیدے پہ، صحیح اخلاق پہ، اچھے اعمال پہ قائم رہے، یہ استقامت ہے۔ تو اس کو صلہ اس کا دنیا آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ اور جو استقامت پہ قائم نہ رہ سکے، صحیح عقیدے پہ، صحیح اخلاق پہ، اعمال پہ، تو وہ دنیا آخرت دونوں میں ذلیل ہوتے ہیں، جیسے یہ ذلیل ہوا، یہ ذلیل ہوا۔ اور اسی طرح اس میں یہ بھی کہ اللہ کا نبی جو حکم دے تو اس میں جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں حجت نہیں پیش کرنی چاہیے، کیڑے نہیں نکالنے چاہیے، فوراً مان لینا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر دیتے تو ان کے لیے گائے جو ہے نا مشکل نہ پڑتی۔ انہوں نے سوالات شروع کیا تو گائے جو ہے نا اس کی شرطیں بڑھتی گئی رب کی طرف سے، اور وہ گائے پھر ان کو اچھی خاصی رقم دے کے خریدی گئی۔ اور پھر بڑا سبق اللہ اپنی وحدانیت اور معرفت کے بعد یہ دیتا ہے کہ جیسے اللہ نے اس کو زندہ کیا، اللہ تمہیں بھی قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اور خود اللہ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا وَكَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو بہرحال اس واقعے میں یہ کچھ اسباق تھے۔ اللہ ہمیں یہ اسباق سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دین اسلام کی قدر کرنے کی اور اس میں 100% اخلاص کر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔